نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو بتائیں گے کہ اعمال صالحہ اور اخلاص کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، جسے اللہ تعالی کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اس کو اللہ تعالی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور اسے یاد آ جائیں گے۔ اللہ تعالی سوال کرے گا کہ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا کہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو اسی لیے لڑائی کی کہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے دلیر کہا جائے، اور تجھے بہادر بھی کہا گیا اور تجھے دلیر بھی کہا گیا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرے آدمی پیش کیے جائیں گے جس نے علم سیکھا اور سکھایا، ساتھ ہی قرآن حکیم کی قراءت میں مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور اسے بھی یاد آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا تو نے عمل کی کیا کیا؟ وہ جواب دے گا میں نے علم سیکھا اور ساتھ ہی قراءت میں مہارت حاصل کر رکھی تھی، اور دوسروں کو سکھایا، اور ساتھ ہی دوسروں کو قراءت میں مہارت سکھائی، اور تیرے خاطر قرآن پڑھاتا رہا اور پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، دراصل تو نے علم اسی لیے سیکھا، تو نے قراءت میں مہارت اسی لیے حاصل کی کہ تجھے عالم کہا جائے اور تجھے بڑا قاری کہا جائے۔ قرآن اسی لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، یہ کہا جا چکا۔ پھر حکم ہوگا کہ اور اسے بھی منہ بل کے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ پھر تیسرا آدمی حاضر دربار کیا جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قسم و قسم کے مال کی دولت اور فراخی عطا کی تھی، اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے نعمتیں یاد دہانی کرائے گا اور اسے بھی یاد آ جائے گی۔ سوال ہوگا کہ پھر تو نے عمل کیا؟ یہ جواب دے گا کہ ہر وہ راستہ جہاں تجھے مال خرچ کرنا پسند تھا میں اس میں بے دریغ خرچ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ سب کچھ اسی لیے کیا کہ کہا جائے کہ فلاں بڑا سخی ہے، دکھلاوے کے لیے آپ نے کہا اور آپ کو اپنے آپ کو بڑا سخی کہنے کے لیے کہا تو آپ کو بڑا سخی کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اور اس
کو بھی منہ بل کے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے عالم، اس کے بعد قاری، اور سب سے پہلے شہید، اس کے بعد عالم اور قاری، اور اس کے بعد مالدار کو، اور شہید، عالم، قاری، مالدار کو اسی طرح حساب کتاب ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جس بندے کو جنت میں داخل کرے گا سو اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رحم کرے، شہید بھی ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں جانا پڑے گا، عالم بھی کچھ ایسے ہوں گے جس کو جہنم میں جانا پڑے گا، قاری ایسے ہوں گے جس کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا، مالدار ایسے ہوں گے جس کو بھی کچھ جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو، تمام شہیدوں کو، تمام عالم و قاری کو اور مالداروں کو جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔